کسی نہ کسی کو تو نقصان پہنچنا ہی ہے۔ شہزاد نے مسکرا کر کہا، بہرحال تاریکی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ یقیناً کوئی طاقتور آدمی تھا، بلکہ شاید کوئی درندہ ہی تھا۔ اس نے کسی دیو کا مت گوریلے کی طرح باہوں کے حلقے میں لے لیا۔ چلو اپنے کمرے میں چلو، وہ گھبرا کر بولی۔ دونوں تیزی سے باہر آ گئے اور اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ دروازہ بند کر کے میگی نے اسے مکفل کر دیا۔ شہزاد نے دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ شاید اسے زندگی میں پہلی بار اس بات پر افسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کمرے میں کیوں گھس آیا۔ اسے سیدھا اپنے کمرے میں واپس جانا چاہیے تھا، لیکن اس افسوس سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابھی تک وہ گوریلا نما چیز اس پر دوبارہ حملہ ور نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ذہن بیک وقت دو قسم کے حالات سے دوچار تھا۔ وہ موجودہ صورتحال پر الجھ رہا تھا اور اس کی ذہنی قوت ماضی کا کوئی منظر قرید لانے پر تلی ہوئی تھی۔ پھر شہزاد بالکل ہی بے بس ہو گیا، لیکن اس بار وہ ایک انتہائی عجیب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک کرسی نمودار ہو رہی تھی، ایسی کرسی جس پر سزائے موت کے مجرموں کو بٹھایا جاتا ہے۔ بجلی کی یہ کرسی دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ اسے اپنے جسم کے ہر مسام سے پسینہ بہتا محسوس ہو رہا تھا۔ کرسی پر کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ شہزاد نے ذہن پر مزید زور ڈالا تو وہ شخص اس کے ذہن میں نمایاں ہو گیا۔ یہ خود اسی کی شبیہ تھی۔ خود شہزاد ہی بجلی کی کرسی پر براجمان تھا اور اسے سزائے موت دی جا رہی تھی۔ یک یک وہ خود کو بے حد کمزور محسوس کرنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی کھوپڑی ٹوٹ کر بکھر جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور اس کا وجود فضا میں تحلیل ہو جائے گا۔ اسے اپنے منہ کا ذائقہ کڑوا محسوس ہونے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگا جیسے اس کے منہ میں کوئی ٹکیا رکھی ہوئی ہو اور وہ اسے زبان سے اپنے منہ کے اندر گمانے میں مصروف ہو۔ پھر اچانک ہی تاریکی چھا گئی۔ وہ فرش پر دیوار کے قریب جہاں لیٹا تھا وہیں دراز رہا اور گہری سانسیں لیتا رہا۔ اس کا ذہن ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ چنگاریاں غائب ہو گئی تھی، لیکن اس کی جسمانی حالت اب بھی قابو میں نہیں آئی تھی۔ اگلے لمحے ذہن کی تاریکی پھر چٹنے لگی۔ شہزاد نے محسوس کیا کہ اس کی ذہنی تاریکی میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہو۔ اس کے ہاتھ بے اختیار اپنی کھوپڑی پر پہنچ گئے۔ اس بار اس کی کھوپڑی بری طرح درد کر رہی تھی۔ تکلیف ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ شہزاد نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کے حلق سے ایک بے ساختہ سسکاری ضرور نکل گئی ہوتی۔ ایک بار پھر اس کے ذہن میں کوئی منظر پیدا ہو رہا تھا۔ اس مرتبہ ایک اور چہرہ اس کے سامنے آیا۔ یہ چہرہ راہبوں جیسے لبادے میں تھا، لیکن غور کرنے کے باوجود شہزاد کو یقین تھا کہ وہ اس کا اپنا چہرہ نہیں ہے۔ وہ ذہن میں پیدا ہونے والے اس منظر کو دیکھتا رہا۔ اس کے خیالوں کی رو ایک بار پھر الجھ گئی اور ذہن خالی ہو گیا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، دھڑکنیں طوفانی تھیں، حلق خشک ہو گیا تھا اور نرخرے میں ہلکی سی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور سر کو دائیں بائیں جھٹکنے لگا۔ ایک مرتبہ ماحول کا احساس ہوتے ہی وہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ یکایک اسے اپنے ناتواں جسم میں بجلیاں سی دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ احساس کے اس کھیل نے اسے دیوانہ کر دیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عقب میں ٹھوس دیوار تھی۔ وہ دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر ادھر ادھر ٹٹولنے لگا۔ کسی جسم سے اس کا ہاتھ مس نہیں ہوا۔ تب اسے یاد آیا کہ وہ جسے تلاش کر رہا ہے وہ تو شاید بھاگ بھی چکا ہے۔ جب وہ ماضی سے ذہنی رابطہ قائم کرنے کی غیر ارادی کوشش میں مصروف تھا تو اس نے کسی کے دوڑنے کی باری باری آواز سنی تھی۔ ایک طویل سانس لے کر شہزاد واپس دروازے کی طرف قدم بڑھانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اسے یاد آ گیا وہ جس جذبہ تجسس میں مبتلا ہو کر اس کمرے میں آیا تھا وہ تو جوں کا توں تھا۔ اس نے دیوار پر ادھر ادھر ہاتھ لہرایا اور کچھ دیر ٹٹولنے کے بعد بجلی کا سوئچ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے سوئچ آن کر دیا۔ وہ جس چھوٹے سے کمرے میں کھڑا تھا وہ روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ رات ہنگاموں میں بیت گئی تھی۔ وہ بستر پر لیٹ گیا۔ اسے بے پناہ تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ ذہنی حالت بھی عجیب سی تھی۔ کبھی تو وہ خود کو ایک غیر معمولی انسان محسوس کرنے لگتا تھا اور کبھی یوں لگتا تھا جیسے وہ اسفنج کا ایک بے جان پتلا ہو جسے جو چاہے بینچ کر فضا میں اچھال ڈالے۔ وہ میگی سے اس صورتحال پر تبادلہ خیال کرتا رہا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اسفنج کا احساس رفتہ رفتہ رخصت ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں زندہ جوانوں جیسی گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر میگی کی طرف دیکھا۔ تم کل سب سے پہلا کام یہ کرو گے کہ کسی ڈاکٹر سے؟ یقیناً۔ اس نے ہونٹوں سے میگی کا جملہ اچک لیا۔ لیکن تھوڑا بہت علاج تو تم بھی جانتی ہو۔ میگی ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں موسیقی تھی۔ جانسن، کیا تم جانتے ہو کہ تم کس قدر اچھے محبوب ہو؟ میں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، تمہیں تو معلوم ہی ہے۔
اس نے مسکرا کر کہا، یہی وجہ ہے کہ مجھ سے جو کوئی بھی کہتا ہے میں اس کی بات مان لیتا ہوں۔ میگی نے ہاتھ بڑھا کر روشنی بجھا دی۔ ریشمی اندھیرے میں شہزاد ریشم کی دنیا میں ڈوب گیا۔ اس کی سماعت سے دھیمے قہقہوں اور مدھم آوازوں کے ریشے ٹکرا رہے تھے۔ بہرام نے سر جھٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن بڑے غصے کی حالت میں آف کیا تھا۔ وہ 2 گھنٹے سے مسلسل کوشش کر رہا تھا لیکن کسی سے بھی رابطہ قائم نہیں ہوا تھا۔ اوشان کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں آئی تھی اور شہزاد ٹائیگر نے تو جیسے اسے زچ کرنے کی قسم ہی کھا لی تھی۔ مجھے خود ہی وہاں جانا ہوگا، وہ بڑبڑانے لگا۔ نصف گھنٹے تک وہ بے حد مصروف رہا۔ اس دوران میں بار بار اس کی نگاہ ٹرانسمیٹر اور فون کی طرف اٹھ رہی تھی۔ الجیریا میں مقیم اس کے سیکریٹری نے اب تک جو اطلاعات اسے پہنچائی تھی ان سے اس کا اطمینان نہیں ہوا تھا۔ پھر گزشتہ رات سے اوشان بھی غائب تھا۔ اس کی سیکریٹری نے اوشان کے سلسلے میں جو معلومات فراہم کی تھی انہوں نے بہرام کو مزید الجھن میں ڈال دیا تھا۔ کیا وہاں جا کر ہر شخص پاگل ہو جاتا ہے؟ وہ بڑبڑاتا رہا اور اپنی تیاری کرتا رہا۔ نصف گھنٹے بعد اس نے تیسری بار فون کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی سیٹ بک ہو چکی ہے اور جہاز کی روانگی میں پون گھنٹہ باقی ہے۔ بہرام نے حکم دیا کہ ٹکٹ اور دیگر کاغذات اسے ایئرپورٹ ہی پر پہنچا دیے جائیں۔ وہ فل کرافٹ میں جس اطمینان سے کام کرتا تھا اس قسم کی سہولتیں اسے نیو یارک میں تو حاصل نہیں تھی، لیکن وہ بے اثر شخصیت کا مالک بھی نہیں تھا۔ صدر مملکت سے اس کا یہاں بھی براہ راست تعلق تھا۔ اسے خوشی تھی کہ یہ صدر اس کے جزیرہ فردوس والے صدر کی طرح جلد باز نہیں ہے اور بار بار فون کر کے اس کا ناک میں دم نہیں کرتا۔ اس کے باوجود اس نے صدر مملکت کے لہجے سے پریشانی بانپ لی تھی۔ بات تھی بھی تو پریشانی کی۔ ایک ایسی حکومت کا قیام عمل میں آنے والا تھا جو مستقبل میں زمین پر مجرموں کی سب سے بڑی مملکت بننے والی تھی اور جہاں دنیا بھر کے جرائم پیشہ لوگوں کو تحفظ مل سکتا تھا۔ ایک ایسی مملکت پورے کرۂ ارض کے لیے تباہی کا باعث بن سکتی تھی اور اس کے قیام کا منصوبہ درہم برہم کرنا ضروری تھا۔ دفتر سے نکل کر بہرام ایک ٹیکسی میں ایئرپورٹ روانہ ہو گیا۔ اگرچہ وہ گمنام رہ کر کام کرنے والا آدمی تھا، اس کے باوجود ہمیشہ محتاط رہنا اس کی فطرت تھی اور اسی فطرت کے باعث وہ اس بات کا خیال رکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی کار اس کی ٹیکسی کا تعاقب تو نہیں کر رہی، لیکن کسی نے اس کا تعاقب نہیں کیا۔ وہ ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ کے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھتے ہی اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی بھی اس کی ذات میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ طیارے کی روانگی میں ابھی 20 منٹ باقی تھے۔ اچانک کانچ کا دروازہ کھلا اور ایک شعلہ سا بڑکتا دکھائی دیا۔ سرخ رنگ کے لباس میں وہ لڑکی اندر آئی اور ادھر ادھر دیکھتی ہوئی سیدھی بہرام کی طرف آئی۔ مسٹر ٹپارو، اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کے لباس کا تنقیدی نظر سے جائزہ لے رہی تھی۔ بہرام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے جس لباس کا حوالہ دیا تھا اس وقت وہ وہی لباس پہنے ہوئے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لڑکی نے اسے پہلے ہی نظر میں پہچان لیا۔ وہ زرد کوٹ پہنے ہوئے تھا اور یہ زردی سینکڑوں کے ہجوم میں صاف نظر آ سکتی تھی۔ بہرام نے اپنے حلیے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی تھی، البتہ اس نے نیو یارک کے ایک ایسے شخص کا نام استعمال کیا تھا جو ان دنوں زیر حراست تھا۔ لڑکی نے ایک پیپر بیگ اس کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کے تمام کاغذات اس میں موجود ہیں، لڑکی نے کہا۔ بہرام نے پیپر بیگ سے لے لیا اور اسے ایک طرف رکھتے ہوئے اظہار اطمینان کے لیے سر کو اسبات میں ہلا دیا۔ لڑکی فوراً ہی واپس چلی گئی۔ بہرام نے کافی کی پیالی سے آخری گھونٹ لیا اور بل ادا کرتا ہوا اٹھ گیا۔ لاؤنج کا ویٹر ادب سے ایک طرف ہٹ گیا۔ ٹھیک 10 بجے بہرام کا جہاز فضا میں بلند ہو گیا۔ جہاز میں اس وقت زیادہ مسافر نہیں تھے۔ بہرام نے بیٹھتے ہی حفاظتی بند باندھ کر آنکھیں بند کر لی تھی اور اونگنے لگا تھا۔ وہ الجیریا میں اپنے آئندہ لاہے عمل پر غور کر رہا تھا۔ اوشان مسٹر پارک کے نام سے ہوٹل اسٹون وال میں مقیم تھا اور شہزاد نے جانسن کی شخصیت اختیار کر رکھی تھی۔ پہلے تو بہرام نے سوچا تھا کہ وہ الجیریا پہنچتے ہی اپنے سیکریٹری کے پاس پہنچ جائے گا، لیکن اب اس نے ارادہ کیا کہ وہ بھی ہوٹل اسٹون وال ہی میں قیام کرے گا۔ مسٹر ٹپارو کی حیثیت سے وہاں اسے اپنی دلچسپی کی کئی باتیں معلوم ہو سکتی تھی۔ خاص طور سے وہ شہزاد ٹائیگر کو ایک نظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کی خواہش میں مبتلا تھا۔ فلائٹ بغیر کسی گڑبڑ کے جا رہی تھی۔ اس نے کافی دیر تک آنکھیں کھول کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ بیشتر مسافر سو رہے تھے، 2 ایک اونگ بھی رہے تھے۔ ان میں 4 عورتیں بھی شامل تھیں اور ایک عورت کے ساتھ بچہ تھا۔ اس عورت کے علاوہ بہرام نے جہاز میں موجود تمام آدمیوں کا جائزہ لیا۔ زیادہ تر چہرے جرائم پیشہ لوگوں کے ہی دکھائی دیے۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ الجیریا میں حالات واقعی بڑی تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے سوچا، نہ جانے جرائم پیشہ لوگوں کا یہ سیلاب کب سے اس ملک کی طرف بہہ رہا ہے
اور اب تک نامعلوم کتنے ریلے وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ سیکریٹری نے اسے جن حالات سے آگاہ کیا تھا ان سے پتہ چلتا تھا کہ پولیس بے بس ہوتی جا رہی ہے اور شہروں میں آئے دن ایسی وارداتیں ہونے لگی ہیں کہ عوام کی طرف سے بغاوت اور نسلی فساد کا اندیشہ بڑھ گیا ہے۔ الجیریا کا صدر بے حد پریشانیوں میں مبتلا ہے اور اس صورتحال کے تدارک کے لیے نہ جانے کیا کیا کرنے میں مصروف ہے۔ بحرام نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ جو کچھ ہو رہا تھا بہت برا ہو رہا تھا، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار ٹائیگر نہ صرف غیر مؤثر ہو گیا تھا بلکہ الٹا اسی سے تباہی کا خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ سوچتے سوچتے وہ گہری نیند میں ڈوب گیا۔ اوشان بڑی دیر سے اس گوریلے کا تعاقب کر رہا تھا۔ یہ گوریلا نما شخص اگر لباس میں نہ ہوتا تو اسے گوریلا ہی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاں جہاں سے لباس اس کا جسم ڈھانپنے میں ناکام ہو رہا تھا وہاں سے اس کے موٹے موٹے سیاہ بال نظر آ رہے تھے۔ گوریلا نما شخص ہیکٹر تھا۔ اسے جرمنی کا بگولا بھی کہا جاتا تھا اور اوشان نے اس کی درندگی کے کئی واقعات ماضی میں سن رکھے تھے، لیکن ایک ایسا واقعہ بھی ہوا تھا جسے اخبار میں پڑھ کر اوشان نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی یہ شخص اس کے سامنے آیا تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹھکانے لگا دے گا۔ اس ارادے پر برسوں کی گرد پڑ گئی تھی، لیکن جیسے ہی ہیکٹر اسے دکھائی دیا یہ گرد خود بخود ہی ہٹ گئی اور ارادہ پھر سے جوان ہو گیا۔ اس جرمن بگولی کی خصوصیت تھی کہ یہ حسین عورتوں کو قتل کر کے لطف حاصل کرتا تھا۔ اس کے انداز میں اتنی سفاکی تھی کہ بعد میں مقتول عورت کی لاش دیکھ کر بڑے بڑے دل گردے کے آدمیوں کو جرجری آ جاتی تھی۔ آج صبح ہوٹل سٹون وال کے ایک کمرے میں بھی ایسی ہی لاش پائی گئی تھی۔ اوشان نے اس لاش کی صرف ایک ہی جھلک دیکھی تھی اور نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں جرمن بگولا گھومنے لگا تھا۔ وہ واقعی ایک حسین عورت تھی، لیکن اس کا جسم ہڈیوں اور گوشت کا ڈھیر تھا۔ چہرے پر پرسکون آنکھیں مرنے کے بعد بھی پرسکون ہی تھی اور چہرہ مسخ نہیں ہوا تھا، لیکن گردن سے پاؤں کے انگوٹھے تک جسم کے کسی حصے کی شناخت ممکن نہیں رہ گئی تھی۔ سب کچھ آپس میں مل گیا تھا۔ اوشان ہوٹل سٹون وال میں آج صبح اچانک ہی نظر آنے لگا تھا۔ اس کے بارے میں گزشتہ دنوں جو افواہیں گردش کرنے لگی تھی ان کے پیش نظر اوشان کی شخصیت بے حد پراسرار سمجھی جانے لگی تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ پولیس ایک بار پھر اس بوڑھے کے پیچھے پڑ جائے گی جو مسٹر پارک کے نام سے وہاں مقیم تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ ہال میں بیٹھا عجیب و غریب کھانوں سے ناشتہ کرتے دیکھا گیا، پھر اسے کئی لوگوں نے سیڑھیاں چڑھتے بھی دیکھا، اور جب لاش دریافت ہوئی اور پولیس اس عجیب لاش کو ایک ٹرالی میں نیچے لائی تو اوشان قریب ہی موجود تھا۔ اس نے پولیس کو دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش نہیں کی تھی اور نہ ہی پولیس والوں نے اسے توجہ کے قابل سمجھا تھا۔ بعض لوگوں نے خاص طور سے محسوس کیا تھا کہ پولیس دانستہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس چشم پوشی کا کوئی جواز تھا یا نہیں یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، البتہ ہر ایک اپنی جگہ مختلف اندازے لگا کر حیرت زدہ ضرور تھا۔ اوشان نے جب ٹرالی میں اس عورت کی لاش دیکھی تھی تو اس کے قریب کھڑا ہوا شخص گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اوشان کی بڑبڑاہٹ خوفناک تھی اور اس شخص کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے بعد میں قسم کھا کر اپنے چند دوستوں کو بتایا تھا کہ اوشان کوئی جادوگر ہے اور اس وقت وہ جادو ہی کرنے میں مصروف تھا۔ ہو سکتا ہے وہ جادو کے زور سے قاتل کا سراغ لگا رہا ہو، لیکن در حقیقت اس وقت اوشان اس عہد کو دہرا رہا تھا جو اس نے برسوں پہلے اپنے آپ سے کیا تھا۔ آئندہ 3 گھنٹوں کے دوران مزید 2 لاشیں بھی دریافت ہوئی تھیں، لیکن ان لاشوں کو دیکھ کر یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ مرنے والوں کو محض کسی نے لطف و لذت کے لیے اس حالت میں مبتلا کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان 2 بدصورت آدمیوں کی لاشیں دیکھ کر اوشان نے کوئی خاص تاثر نہیں لیا تھا، لیکن پہلی لاش اب بھی اس کے ذہن سے چپکی ہوئی تھی اور جب اس کی نظر ہیکٹر پر پڑی تو اسے یقین ہو گیا کہ لاش دیکھ کر اس نے قاتل کے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا وہ غلط نہیں ہے۔ یہ قتل کی واردات ہیکٹر ہی کے ہاتھوں ہوئی تھی اور اس نے اس حسین و جمیل عورت کو کسی دشمنی یا مفاد کے لیے نہیں بلکہ محض تسکین تباہ کے لیے قتل کیا تھا، اور یہ عمل اس گھنونے انداز میں پایا تکمیل کو پہنچایا تھا کہ درندگی آخری حدود سے بھی تجاوز کر گئی تھی۔ گوریلا نما ہیکٹر اس وقت ایک بڑے پورے بازار میں چلا جا رہا تھا۔ اوشان اس سے زیادہ دور نہیں تھا۔ کئی بار ہیکٹر نے پلٹ کر بھی دیکھا، لیکن چونکہ وہ اوشان کو نہیں جانتا تھا اس لیے اس نے ایک ایسے بوڑھے کو کسی توجہ کا مستحق نہیں سمجھا جو پورے چوغے میں اپنا ناتواں جسم چھپائے سڑک پر چل رہا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا کہ جس کمزور جسم کو وہ نظر انداز کر رہا ہے وہ در حقیقت سر سے پاؤں تک ایک موت کا متحرک ہتھیار ہے تو شاید وہ اپنے بچاؤ کی کوئی صورت ضرور کرتا، لیکن وہ بذام خود جرمن بگولا تھا
اس لیے کسی ایسے بوڑھے کو خاطر میں لانا اس کی سوچوں سے بھی بعید تھا۔ البتہ وہ چلتے چلتے اس شخص کے بارے میں ضرور سوچ رہا تھا جس سے رات کی تاریکی میں مٹ بھیڑ ہو گئی تھی۔ اس نے اسے دونوں بازوں میں جکڑ لیا تھا اور اس کی یہ جکڑ بندی کسی بھی انسان کی ہڈیاں تک پیس ڈالنے کے لیے کافی تھی، لیکن وہ شخص شاید آہنی انسان تھا۔ اس نے زیادہ دیر اس سے الجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ موقع پاتے ہی فرار ہو گیا تھا۔ وہ جس وقت تاریک کمرے سے نکلا تھا تو اسے برابر کے کمرے سے ایک اور حسین لڑکی بھی نکلتی دکھائی دی تھی اور اس کا جذبہ شوق ابھر آیا تھا، لیکن اس نے اس لڑکی کو قتل کرنا تو درکنار اس کے سامنے آنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، کیونکہ قریب ہی اندھیرے میں وہ آہنی انسان موجود تھا۔ اسے حیرت تھی کہ آہنی انسان نے اس پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ وہ اتنی دیر دروازے کی آڑ میں کھڑا رہا جب تک برابر کے کمرے سے نکلنے والی لڑکی راہداری کے آخری حصے سے ایک طرف گم نہیں گئی تھی۔ لڑکی جیسے ہی نگاہوں سے اوجھل ہوئی تھی، وہ کمرے سے نکل کر مخالف سمت میں دوڑتا چلا گیا تھا۔ رات کے بارے میں سوچتے سوچتے ہیکٹر کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئی تھیں اور وہ بازار میں آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اوشان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہیکٹر اس وقت کسی خاص جگہ جا رہا ہے۔ اس کی چال میں عجلت تھی اور وہ کبھی کبھار ہی ادھر ادھر دیکھتا ہوا اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہیکٹر نے اسٹون وال سے نکلنے کے بعد کوئی ٹیکسی نہیں لی تھی، جس سے اوشان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ دور نہیں جائے گا، لیکن اس کا یہ اندازہ غلط ہی ثابت ہوا۔ چلتے چلتے نصف گھنٹہ ہو گیا تھا اور اب بھی ہیکٹر کے قدم رکتے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اوشان کو شبہ ہوا کہ کہیں وہ ہیکٹر کی نظروں میں تو نہیں آ گیا۔ اس خدشے کے باوجود وہ اس کا تعاقب کرتا رہا۔ ایک بازار میں پہنچ کر ہیکٹر نے رکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ کسی خاص چیز کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہا ہو۔ پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی نوٹ بک نکالی اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ غالباً وہ کسی خاص عمارت کی تلاش میں تھا۔ ڈائری دیکھنے کے بعد ہیکٹر نے اسبات میں سر ہلایا اور ایک عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اوشان کا اندازہ درست ہی نکلا، وہ کسی عمارت ہی کی تلاش میں تھا اور اب وہ عمارت اس کے سامنے تھی۔ اس کی تصدیق ہیکٹر نے غالباً اپنی ڈائری میں لکھے ہوئے نام سے کی تھی۔ عمارت کے صدر دروازے کے سامنے وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ اوشان پلٹ کر ایک دکان کا شو کیس دیکھنے لگا۔